محبت کا بلند ترین درجہ عشق کہلاتا ہے، اور یہی محبت کسی درجے پر جا کر جنون کہلاتی ہے۔ اس پر اقبال سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ عشق کا محرک مجازی ہو یا حقیقی، یہ عشق ناممکن کو ممکن بنا ڈالتا ہے۔ عشق ہی کی بدولت سیدنا بلال بنتے ہیں، اور اسی ہی کی بدولت سیدنا سلمان فارسی۔ غرض ہر عشق کے مدارج مختلف ہیں، کوئی عشق مجازی میں ہی گر کر رہ جاتا ہے، تو کوئی عشق مجازی سے حقیقی تک رسائی حاصل کر کے حقیقی اعزاز و شرف حاصل کر لیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہ الہی ہے اور نعمت ازلی ہے۔ انسانوں میں پیغمبروں کا مرتبہ دوسروں سے اسی لیے بلند ہے کہ ان کا سینہ محبت کی روشنی سے یکسر معمور ہے، اور ان کا دل بادہ عشق سے یکسر سرشار ہے۔ محبت جسے بعض نے فطرت انسانی کے لطیف ترین حسی پہلو کا نام دیا ہے، اور بعض نے روح انسانی پر الہام وجدان کی بارش یا نور معرفت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے وہ محبت کا جذبہ عشق جو اقبال کے دائرہ فکر اور فن کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہی تحلیق کائنات سے لے کر ارتقاء کائنات تک رموز فطرت کا آشنا اور کار راز حیات میں انسان کا رہنما اور کار کشا ہے۔ بقول اقبال کے کائنات کی ساری رونق اسی کے دم سے ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کی فضا بے جان اور بے کیف تھی۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل حجر حجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لالے پہ بہا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا بے تابی اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بے پا، طائر سدرہ آشنا میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ عقل زمان و مکان کی پابند، جبکہ عشق زمان و مکان کی حدود سے نکل کر اس عالم نامحدود میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت بے حجاب ہوتی ہے، اور یہ معرفت کا مقام ہے۔ عقل کی منزل مقصود ہستی مطلق معرفت وہ خدا جو ہے، لیکن اس کی جستجو ناتمام ہے۔ عشق خدا نما ہے جو راہ طلب میں عقل کی رہبری کرتا ہے۔ عقل میں بہت سی صفات موجود ہیں، البتہ اس میں وہ جوش و خروش، تڑپ، حرکت اور وہ جرأت نہیں جو عشق کا شیوا ہے۔ عقل اگرچہ آستان حقیقت سے دور نہیں، لیکن اکیلی اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے۔ ایمان کا پہلا جز حق تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے۔
اور اس پر شدت سے یقین۔ اس شدت کو صوفیہ اکرام نے عشق سے تعبیر کیا ہے۔ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حال سمجھاتی ہے، لیکن جو شے عمل پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے عشق۔ عشق و ایمان سے زیادہ کبھی کوئی جذبہ نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک عقل اور علم کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر قائم ہے۔ اس وجہ سے عقل اور علم میں وہ خواص موجود نہیں جو تربیت خودی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے مقابلے میں عشق بے خوفی، جرأت اور یقین و ایمان پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ خدا سے صاحب جنوں ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ اقبال کے تصور خودی کو اس کے تصور عشق سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تربیت خودی کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اقبال کے نزدیک عشق ہے، جس کے بغیر خودی ترقی نہیں کر سکتی اور نامپختہ ہو سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق اور خودی ایک ہی چیز کو دو نام ہیں۔ عشق پا لینے، مسحر کرنے کی صلاحیت اور آرزو رکھتا ہے، اور خودی کا خاصہ بھی یہی ہے کہ وہ غیر خودی کو مسحر کرے۔ عشق کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا یقین اٹل ہو، اور خودی بھی اسی یقین پر چلتی ہے۔ عشق پریشانیوں، رنگ رلیوں اور بد نظمی میں تربیت پاتا ہے۔ خودی کا بھی یہی وصف ہے۔ الغرض اقبال کے نزدیک خودی نہ صرف عشق سے استوار ہے، بلکہ عشق خودی کا دوسرا نام ہے۔